سٹوری ہب کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ بچپن سہانا ہوتا ہے، ہر ایک یہی دعا کرتا ہے کہ کاش میرا بچپن دوبارہ آ جائے، لیکن میں یہ دعا کبھی نہیں کرتا، بلکہ بچپن کو یاد کرتا ہوں تو جھرجھری سی آ جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ انسان اپنا ماضی کبھی نہیں بھولتا۔ شاید شاعر نے میرے لیے ہی کہا ہوگا کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب۔ نام تو میری بستی کا چمن بستی تھا، لیکن اس چمن کے پھول کملائے ہوئے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اس بستی میں وسائل کم اور مسائل بہت زیادہ تھے۔ وہ ایک کچی بستی تھی۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی بچوں کے رونے اور عورتوں کے چیخنے کی آوازیں آنی شروع ہو جاتی تھیں۔ بستی کے ہر گھر کے آگے صبح سویرے ہی مرد اپنے اپنے ٹھیلے سیٹ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ یہاں کریم چنے چاٹ والا بھی تھا، جس کے ٹھیلے پر لکھا تھا دہلی کے چٹخارے۔ یہاں حلیم بریانی، سموسے، گول گپے اور کباڑی کے سامان اور 10-20 روپے والے مال کا ٹھیلا بھی تھا۔ ایک واحد گھر تھا کہ جہاں کوئی ٹھیلا نہ لگتا تھا، بلکہ چھوٹی چھوٹی چھابڑیاں لیے چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہوتے تھے۔ صبح ہی گھر کے مختصر سے صحن میں مٹی سے بنائے گئے چولہے پر بڑا سا کڑاہا چاچا بشیر چڑھا دیتا، جس میں چاچا گڑ کی پت بناتا، مونگ پھلی والی، چنے والی، تلوں والی۔ چاچا بشیر کی گجگ بنانے کا بھی ماہر تھا۔ چاچا کی 4 چھابڑیاں تھیں، جن کو میں اور بستی کے 3 بچے دور محلے میں لے جاتے تھے اور شام ڈھلے واپس آتے۔ چاچا اس دعا کے ساتھ بھیجتا کہ سارا مال شام تک ختم ہو جائے، اور ہم یہ دعا کرتے کہ اللہ میاں آج کریم چاچا کی چنا چاٹ بچ جائے۔ اور یہ دعا کبھی حلیم بریانی کے لیے اور کبھی سموسوں کے لیے بھی کرتے۔ شام جب ٹھیلے لوٹتے تو بچوں کا جم غفیر ان ٹھیلوں کے گرد جمع ہو جاتا، اور جو مال بچ جاتا تھا وہ ان بچوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ میں جہاں کھڑا ہوتا تھا اس گلی میں ایک سکول بھی تھا۔ اس سکول اور اس سکول کے بچوں کو میں حسرت سے دیکھا کرتا تھا۔ وہ سب کتنے اچھے لگتے تھے، گلے میں بیگ ڈالے، جوتے پہن کر، ایک جیسے کپڑے پہنے، بے فکری سے ہنستے، باتیں کرتے، چمگوئیاں کرتے جا رہے ہوتے تھے۔ میں چھٹی کے وقت یہاں آ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہاں کافی مال نکل جاتا تھا۔ کبھی میرا دل چاہتا کہ سب چھوڑ چھاڑ کر سکول کے اندر چلا جاؤں اور وہاں بیٹھ کر خوب سارا پڑھوں، لیکن یہ ممکن نہ تھا۔ ایک دن میں وہاں کھڑا چیزیں بیچ رہا تھا کہ ایک بڑا بچہ گجگ لینے آیا۔ میں نے اسے گجگ دی اور پیسے لے لیے۔ اس کے جانے کے بعد دیکھا کہ وہ اپنی کتاب اور ایک پینسل وہیں چھوڑ چکا ہے۔ میں نے اس کتاب کو کھولا۔ اس کتاب کے صفحات سادہ تھے، کہیں کہیں کچھ لکھا تھا۔ شام میں بجائے واپس جانے کے میں وہیں بیٹھ کر اس لکھے ہوئے پر دوبارہ لکھنے لگا۔ مجھے کون سا لکھنا آتا تھا، لیکن شوق تو تھا لکھنے پڑھنے کا۔
مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ ہوش جب آیا جب چاچا کا ایک زناٹے دار تھپڑ پڑا اور پھر لگاتار تھپڑ اور گھونسے پڑنے شروع ہو گئے۔ اوئے بے غیرت، یہاں فالتو کام میں لگا ہوا ہے، وہاں میں حساب کرنے بیٹھا ہوا ہوں۔ وہ رات میری چوٹوں میں اور تکلیفوں میں گزر گئی، لیکن دھیان بار بار اس پینسل اور کتاب کی طرف جاتا تھا۔ دوسرے دن اس لڑکے نے آتے ہی کہا کہ کل میں یہاں کوئی ڈائری اور پینسل تو نہیں بھول گیا تھا۔ میں نے اس کو وہ چیزیں واپس کر دیں تو وہ خوش ہو گیا۔ اس نے اس ڈائری کو کھول کر دیکھا اور کہا کہ یہ لکھے ہوئے پر تم نے پینسل پھیری ہے۔ میں نے مجرموں کے ایسے انداز میں اعتراف کیا تو اس نے کہا کہ کیا تمہیں پڑھنے لکھنے کا شوق ہے؟ میں نے جلدی سے اس بات میں گردن ہلائی۔ اس دن کے بعد سے اس لڑکے کہ جس کا نام حسن تھا مجھے چھٹی کے بعد پڑھانا شروع کر دیا۔ حسن بھائی مجھے ایک کاپی میں کام لکھ کر دیتے جو میں وہیں بیٹھ کر بچوں کے جانے کے بعد کرتا۔ کاپی پینسل حسن بھائی نے لا کر دی تھی۔ میں نے اتنا پڑھ لیا کہ چاچا بشیر کو حساب کتاب کر کے دینے لگا۔ قصہ مختصر کہ میں نے ہمت سے کام لیا اور اپنے معذور باپ اور چاچا بشیر کو اپنی تعلیم کے لیے راضی کر لیا، خود بھی بستی کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ چاچا بشیر کو اپنے کام سے عشق تھا، اسی کام کو آگے بڑھایا اور ایک کرائے کی دکان میں نے چاچا کو لے کر دے دی۔ ایک بڑا حصہ دکان کے پیچھے تھا جہاں چاچا نے اور چیزیں بھی بنانا شروع کر دیں۔ کاریگر رکھ لیے۔ چاچا کا کاروبار بڑھ گیا اور اس کو میری محنت سمجھتے تھے وہ۔ میں آج ایک نجی کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہوں۔ جس دیے کو برسوں پہلے حسن بھائی نے جلایا تھا، اس دیے کو آج میں نے روشن کر رکھا ہے۔ میں اکثر کسی کچی بستی کی طرف نکل جاتا ہوں اور کسی افضل کے لیے حسن بن جاتا ہوں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئے تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔